بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی انسان ہوں، ہم سارے انسان ہیں، لیکن وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا میں آیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی تخلیق کس لیے ہوئی ہے، اس کی پیدائش کس لیے ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف بد نصیب ہے وہ شخص جو دنیا میں تو آیا ہے، دنیا میں آ کے اس نے اپنی زندگی کے 40-50 سال جتنی زندگی تھے وہ گزار لیے، لیکن اسے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ وہ پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کی تخلیق کیوں ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے میں آج آپ کے سامنے یہ جو انسان ہے نا، حضرت انسان، اس کی تخلیق کا مقصد بڑے خوبصورت انداز میں آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ میری چند باتیں آج سن لیں اور ان کو سمجھ لیں تو آپ کو آپ کی زندگی کا حقیقت میں مقصد سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، جس چیز کو پیدا کیا ہے، کوئی چیز بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی، کوئی چیز بھی۔ اس لیے بڑا مشہور جملہ ہے کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمتی، جو حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو وہ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، اس کے بھی ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان ہے نا، انسان، اس کے پیدا کرنے میں بھی کوئی حکمت ہے۔ جس طرح ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے، اسی طرح انسان کی پیدائش میں بھی حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کے بنانے کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ ضرور جان لے کہ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ مبنی بر حکمت پیدا کی ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور راز پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے دیوار پر بیٹھی ہوئی ایک چھپکلی، لیزرڈ، اس کو دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے موسیٰ، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، آپ کے اس سوال سے وہ چھپکلی سوال کر چکی ہے کہ مولا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستان محترم، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت اور راز پوشیدہ ہے۔ لیکن آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کے پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے۔ دوستان محترم، دنیا میں جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے، اور دوسرا، ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اور پھر جب سارا کچھ انسان کے لیے ہے تو سوچنا یہ ہے، انسان کس لیے ہے، انسان کو کس لیے بنایا ہے، انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، میں ایک دو مثال دیتا ہوں۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ میں 3-4 جو میجر چیزیں ہیں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ ایک ہے
پانی، یہ جو پانی ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ کس لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ انسان کے لیے ہے نا، کہ انسان پانی پیتا ہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اب پانی ہمارے لیے ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بندہ پانی نہ پیے 3 دن تک تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ اگر 27 دن تک وہ صرف پانی پیتا رہے، کھائے کچھ نہ، پانی کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 3 دن تک پانی نہ پیے تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پانی کس لیے ہے؟ انسان کے پینے کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کے سرکٹ کو چلانے کے لیے یہ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ زندہ ہی اس پانی کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک پانی نعمت اللہ کی جو انسان کے لیے۔ دوسری نعمت ہوا، یہ جس کے ذریعے ہم سانس لے رہے ہیں۔ ہوا ہے نا جس کے ذریعے سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں، آکسیجن کو جذب کرتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو تو ہم سانس ہی نہیں لے سکتے۔ ہوا ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں۔ جس طرح پانی انسان کے لیے ہے، اسی طرح ہوا بھی انسان کے لیے ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ اب تیسری چیز، یہ جو آگ ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آگ نہ ہو تو ہم طرح طرح کے کھانے کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم چائے کس طرح تیار کر سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آگ کے ذریعے تیار ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہم کیسے تیار کر سکیں گے؟ تو آگ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ہے کس کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ اب چوتھی چیز، یہ مٹی جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، جس کے اوپر ہم سر اٹھا کے بڑے فخر سے چلتے ہیں، یہ مٹی زمین جو ہمارے خوبصورت مکانوں کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے، جس پر ہمیں سرسبز و شاداب باغات نظر آتے ہیں، یہ مٹی زمین بھی کس لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ انسان کے لیے ہے نا، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ 4 چیزیں، اس طرح ہر نعمت اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے۔ اب انسان کس لیے ہے؟ سوال یہ ہے انسان کی تخلیق کیوں ہوئی؟ دیکھیں ایک تھوڑی سی چیز اور سمجھ لیں۔ ہوا انسان کے لیے، ہوا نہ ہو تو انسان کا نقصان۔ پانی، آگ، مٹی انسان کے لیے، اگر آگ، پانی، مٹی نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے۔ اس کے برعکس دیکھیے، اگر انسان نہ ہو تو کیا کوئی آگ کا بھی نقصان ہے؟ مٹی، ہوا اور پانی کا بھی نقصان ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں انسان کے لیے، وہ نہ ہوں تو انسان کا نقصان ہے، انسان نہ ہو تو ان کا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ وہ پیدا ہی انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو دوستان محترم، پھر انسان کس لیے ہے؟ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اگر آج کی اس نئی تہذیب کو، جدید دور کے لوگوں کو دیکھیں نا تو بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ انسان، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر وقت سوئے رہتے ہیں۔ تو کیا انسان کو سونے کے لیے صرف پیدا کیا؟ دیکھیں خرگوش، اس کی نیند سب سے زیادہ مشہور ہے کہ وہ سب سے زیادہ نیند پوری کرتا ہے، سب سے زیادہ سوتا ہے وہ۔ تو اگر صرف سونے کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت انسان کی جگہ صرف خرگوش کو پیدا کر دیتا۔ تو دوسری بات، کیا انسان کو صرف کھانے کے لیے پیدا کیا؟ آج تو ہماری زندگی کا، ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ جیسے ہم زندگی صرف کھانے کے لیے، ہم صرف کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دیکھیں اگر صرف کھانے کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ جو چوپایا ہے نا وہ کھاتا ہے۔ انسان کی جگہ اللہ پاک چوپایوں کو پیدا کر دیتا۔
اور دوسری طرف بندہ کھا پی لیتا ہے، پھر اس کی نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں۔ تو کیا انسان کو صرف نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ڈارون کی تھیری کے مطابق جو بندر ہے نا، وہ سب سے زیادہ نفسانی خواہش کا پورا کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت انسان کی جگہ پھر انہی کو پیدا کر دیتا۔ تو دوستان محترم، سارا کچھ انسان کے لیے، انسان کو سونے کے لیے بھی صرف پیدا نہیں کیا، انسان کو صرف کھانے کے لیے بھی نہیں پیدا کیا، انسان کو صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی پیدا نہیں کیا۔ تو پھر سوال ہے نا، اسی سوال کو آج ہم نے سمجھنا ہے، انسان کس لیے پیدا کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا ہمیں جواب دیا کہ انسان تجھے کس لیے میں نے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے نا، کہ ہم نے پیدا نہیں کیا جن اور انسان کو مگر عبادت کے لیے، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے۔ دیکھیں نا، ہر چیز انسان کے لیے، کھیتیاں سر سبز و شاداب ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے۔ اے انسان، سب کچھ تیرے لیے مگر تو صرف خدا کے واسطے۔ تو ہر چیز انسان کے لیے، مگر انسان کس لیے؟ انسان فقط اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی بندگی کے لیے ہے۔ تو دوستان محترم، اسی پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے کہ سارا کچھ انسان کے لیے، ہر چیز انسان کی خادم نظر آ رہی ہے، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ جو انسان کی زندگی ہے، یہ بیکار نہیں ہے، اس کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا گیا، اس کو فضول نہیں بنایا گیا۔ انسان کے لیے سب کچھ بنایا، یہ سارا کائنات کا نظام چلایا انسان کے لیے، لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ حضرت انسان کو صرف اللہ پاک نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ بندہ اپنے رب کی عبادت میں لگ جائے، اپنے رب کی بندگی میں لگ جائے۔ تو بندہ زندگی گزار لے لیکن اپنے رب کی عبادت اور بندگی نہ کرے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان نہ سکے، اپنی تخلیق کی وجہ کو نہ جان سکے، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں میں نے، سارے کلمات اس لیے آپ کی گوش گزار کی ہے کہ آپ دیکھ لیں، ہر چیز آپ کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی خادم نظر آئے گی، لیکن آپ ان چیزوں کے لیے نہیں ہیں، آپ صرف رب کے لیے ہیں، جس نے سارا کچھ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے زندگی جیسی سب سے بڑی نعمت آپ کو عطا کی ہے، اور آپ کی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے، اے حضرت انسان، آپ کی زندگی کے سارے سسٹم کو چلانے کے لیے اس نے طرح طرح کی نعمتوں کا جال بچھا دیا ہے، تاکہ میرے بندے کی زندگی ہو، اور زندگی کس لیے ہو؟ فضول نہ ہو، صرف اپنے رب کی عبادت اور بندگی کے لیے ہو۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں آیا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان گیا اور اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگ گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو، اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔